یہ شیطان کے کام ہے نا. تو بتایا گیا کہ شیطان تو کیا چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر عداوت ڈال دے، بغض ڈال دے. پھر خمری والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. آپ دیکھ لیں کہ شرابیوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو پبز اور اس طرح، وہاں پہ بعض دفعہ لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کی ایک مجلس کے بارے میں آیا کہ وہاں پہ شراب چل رہی تھی تو پھر ایک نے اٹھ کے دوسرے کو سر پہ کچھ مار دیا، دوسرے نے ایسے کیا، برا بھلا کہا اس کو. پھر اس کے بعد جب وہ نشے سے باہر نکلے تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس نے مجھے یہ مارا اور اس نے مجھے یہ کرا، اس کا مطلب اس کا دل میرے سے صاف نہیں تھا. اگر صاف ہوتا تو یہ میرے ساتھ یہ حرکت نہ کرتا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک انصاری نے مار دیا دوسرے کو، اونٹ کا کوئی ہڈی تھی اس کو لے کے مار دیا، ہاتھا پائی ہونے شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جب ہوش آیا تو پھر کہا یار یہ کیا بات ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرور اس کے دل میں میرے لیے کوئی نفرت ہے. جب شراب کے نشے میں تھا نا، دیکھا اس نے اس وقت مجھے مارا. یہ اس کی وجہ سے کیا ہے، عداوت اور بغض. لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو یہی نہیں پتا چلتا کہ میری ماں بہن کون ہے اور کون غیر عورت ہے. دیکھا ہے اپنے لوگوں کے منہوں سے کیا فول نکلنے لگتا ہے. ان کو نشے میں کہاں سمجھ آتی ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو تھوڑی پیتے ہیں. جس کی جو قلیل ہے، جس کی کثیر سے نشہ ہو، اس کی قلیل پینا حرام ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی زیادہ سے نشہ ہو، اگر زیادہ پی لی تو نشہ ہوگا، اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. تو ساری چیزیں ایک طرف رہ گئی، ان کچھ بھی نہیں پڑا آج تک. کوئی راز ہوتے ہیں وہ لوگ اگل دیتے ہیں شراب کے نشے. بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ محرم رشتوں کا ہی ان کو سمجھ آتی کہ یہ میرا محرم رشتہ، یہ میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ میں نے وہ کام نہیں کرنا جو بیوی کے ساتھ کرتے ہیں. یہ تک نہیں سمجھ آتی. یہ اتنی بری چیز ہے. پھر اسی طرح جوئے سے بھی عداوت ہوتی ہے. کس کو اچھا لگے گا کہ ساروں نے پیسے ڈالے، ایک لے کے تو چلا گیا اور ایک لٹ کے گھر آ گیا، اس کو کیا اچھا لگے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، بعض دفعہ دوسرے کو مار دیتے ہیں، اپنی بیویاں تک ہار جاتے ہیں جوئے کے اندر. تو کیا اس کو وہ بڑا پیارا لگے گا. دیکھیے آپ ایک در صدقہ ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے ہیں، وہ بھی آپ کا پیسہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں کتنی سیٹسفیکشن ہے، اس میں کتنا سکون ہے. پتہ چلتا ہے نا یہ نیکی کا کام ہے. اور اس میں کس قدر انسان کے اندر ایک بے چینی، بے قراری، اور اس کو زہر لگتا ہے وہ انسان جو لے کر چلا گیا. ہمیں کچھ بھی نہ ملا اور یہ سارا کھا گیا. تو کوئی بھی وہاں پہ کوئی اللہ واسطے دینے کو نہیں جا رہا ہوتا، ہر کوئی جیتنے کو ہی جا رہا ہوتا ہے. اللہ کتنا کریم ہے نا، انسانوں کے اندر عداوت اور بغض آ رہا ہے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مومنوں کے دل آپس میں کٹ جائیں، کہ روک دے تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. کیونکہ یہ چیزیں انسان کو، جو شراب اور جوا ہے نا، اس کے نقصانات اصل میں بتائے گئے ہیں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ کرے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور ان کے ذریعے سے تمہیں نماز سے روک دے، اللہ کے ذکر سے. اب اللہ کا ذکر میں نماز بھی تو آ جاتی ہے، پھر الگ سے نماز کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیونکہ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ نماز ذکر اللہ میں بھی سب سے افضل ذکر ہے. نماز اللہ کو یاد کرنے میں سب سے ٹاپ پہ نماز کا نمبر آتا ہے. تو نماز کو سے بھی ہٹانا چاہتا ہے. آپ کوئی جگہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں سبحان اللہ، ایک بات وہ نوٹ کریں، ہسپتال ہوتا ہے نا، اب یہاں کے بھی ہسپتال ہیں تو وہاں پہ نماز کی جگہ ہے، پریئر روم ہے. لیکن آپ کبھی شراب خانے میں دیکھتی ہیں، کیسینوز میں دیکھتی ہیں پریئر روم؟ ریسٹورینٹ میں چلو مل جائیں گے. کیونکہ انسان جس وقت تکلیف میں ہوتا ہے نا تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے. اور جب وہ ان کاموں میں ہوتا ہے، اب جوئے والا کیوں نہیں جا کے اللہ سے دعا کر لیتا اللہ مجھے آج جتا دے، میں بڑا نماز پڑھتا ہوں؟ نہیں، یہ چیزیں تو اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی. انسان اس میں اتنا مست ہوتا ہے اس کو تو وقت ہی نہیں پتا وہ نماز کیا پڑھنے آئے گا. کون سا بندہ جو بسم اللہ کر کے شراب پینا شروع کرے؟ اللہ کے ذکر سے بلاتی ہے نا یہ چیزیں. کون ہے جو جوا کھیلنے سے پہلے دعا کر کے جوا کھیل رہا ہو؟ تو یہ چیزیں اللہ کی یاد سے دور کرتی ہیں انسان کو، اور نماز سے دور کرتی ہیں. تو کیا ہو تم باز آنے والے، رکنے والے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ رکو گے کہ نہیں، رکتے ہو کہ نہیں. آپ اپنے بچے سے کہتی ہیں نا اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے. تو یہ سختی کا وہ ہوتا ہے یا پھر بڑا پیار کا ہوتا ہے؟ باز آتے ہو کہ نہیں، ایسے تو نہیں کہتے باز آتے ہو کہ نہیں. فہل انتم منتہون. آپ کو پتا ہے جب صحابہ نے یہ بات سنی تو فوراً پکار اٹھے، انتہینا انتہینا، ہم رک گئے اللہ، ہم رک گئے.
اور آج لوگ سنیں اور کہیں کہ جو ہے نا ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور یہ تو کہیں حرام نہیں ہے. ان کو تو ابھی یہی نہیں سمجھ آئی کہ حرام ہی ہے بھی کہ نہیں ہے. رکنا تو بات کی بات ہے. اس کا جواب لیکن کیا دیں گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا باز آتے ہو؟ جوئے سے باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ اور کتنے کتنے خاندانی لوگ جوئے میں ہار کے چیزیں بالکل کنگلے ہو جاتے ہیں. انسان نا ایک چیز لگاتا ہے پھر دوسری لگاتا ہے، کہتا نہیں اب میں جیت جاؤں گا، بس ایک دفعہ اب تو میں اتنا لگا دیتا ہوں. پھر ایک ایک چیز کر کر کے لگاتا رہتا ہے اور پھر اینڈ میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا، کیونکہ لت لگی ہوتی نا اس کو ہوتا ہے بس میں اس دفعہ میں جیتا ہی جیتا. کیسے شیطان انسان کو کرتا ہے اس میں. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، وحذروا، اور باز آ جاؤ کس چیز سے؟ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، اجتناب کرو. اطاعت کیا ہوتی ہے؟ حکم کا ماننا. اتباع کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ نقش قدم پہ چلنا. اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی ہم اطاعت کرتے ہیں لیکن اتباع صرف رسول کا کرتے ہیں، کیونکہ نقش قدم پہ اللہ کے نہیں چل سکتے. نعوذ باللہ، رسول کے نقش قدم ان کے فٹ پرنٹ کو فالو کر سکتے ہیں نا. ہم نے اس لیے رسول بھیجے کہ اطاعت ان کی جائے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کی ہی بات ماننا ہے، رسول کی بات ماننا ہے. پرواہ ہی نہیں ہے اگر تم ان احکامات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو. فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو جان لو کہ رسول جو ہمارے ہیں ان کے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے کلم کلا. رسول کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے درجے کوئی کم نہیں ہو جائیں گے اگر تم نہیں مانتے. رسول کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. ہاں مگر انسان کا اپنا نقصان ہے. تو بتانے والے کا کام تھا بتا دینا، پہنچانے والے کا کام ہے پہنچا دینا. اب ہمارا کام ہے مان جانا، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر دیا جو ان کے ذمے تھا. ہم اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اور انہی چیزوں کے اندر کہیں کوئی عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں چادریں چڑھا رہی ہیں، کہیں جا کے وہ ان سے پوچھ رہی ہیں کہ آج ہمارا حساب کتاب کیسا رہے گا، ہمارا سفر کیسا رہے گا، یہ ہماری کاروبار کیسا رہے گا، یہاں پہ شادی کریں یا نہیں کریں. یہ جو سارے عمل شیطان ہیں ان کے اندر اگر ہم پڑھیں گے اور نہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے. اگلی آیت بھی اسی بارے میں ہے کہ جس وقت یہ حرام ہوئی شراب، تو صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی کہ ہمارے تو کوئی بعض ساتھی جو تھے جب یہ شراب نہیں حرام ہوئی تھی تو وہ تو اس کو پیتے پیتے دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا حال ہوگا؟ اور ان میں سے بعض تو احد کے میدان میں شہید ہو گئے. تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری کہ اگر وہ اس سے پہلے چلے گئے، ایز لانگ ایز وہ ایمان رکھتے تھے، صالح عمل کرتے تھے، تو ان کے لیے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اس وقت تو ان کو نہیں پتا تھا. اسی طرح یہ آیت اس میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان شراب کا یا کسی بھی نشے کا عادی ہو چکا ہے، اس کو بھی دیکھیں ان لوگوں کے لیے تو بتدریج اترا حکم اللہ کا اور وہ آہستہ آہستہ کر کے پھر انہوں نے چھوڑ دی. اب کوئی آج کسی کو پتا چلتا ہے اگر وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اور وہ آج مسلمان ہوا ہے، اب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ اس طرح سے حرام ہے، یہاں پہ تو یہ چیز چھوڑنی ہوگی، مگر وہ نشے کا عادی ہے. جیسے کوئی لوگ ڈرگز کے عادی ہوتے ہیں تو اتنی آسانی سے وہ چھوڑ نہیں سکتے، ان کو وقت لگتا ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی ایمان اور صالح عمل کرنے والا ہے، ایک دن میں نہیں کوئی ساری گناہ چھوڑ سکتا ایک دم سے، لیکن وہ چل پڑا اس راستے پر، تو اس کے لیولز بتائے گئے کہ وہ ایک سے ایک لیول پہ آگے جاتا جائے گا اور ایک دن یہ چھوٹ جائیں گی چیزیں جو بھی یہ برائی کی، ایز لانگ ایز اس کے اندر تقویٰ ہو. تو تقویٰ وہ فورس ہے جو اس کے ایمان میں اضافہ کرتی جائے گی، ایمان میں اضافہ کرتی جائے گی اور ایک دن وہ ایکسیلنس کے لیول پہ پہنچ جائے گا. یہ جس طرح آیت کی جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان پہ گناہ نہیں، جو وہ کر چکے، جو کھا پی چکے. تعیم ہو ویسے طعام کے لیے ہوتا ہے، کھانے کے لیے، لیکن کھانا اور پینا دونوں اس کے اندر شامل ہے. یعنی جو پی چکے ماضی کے اندر، جو کر چکے، اب وہ دنیا سے چلے گئے یا دنیا میں ہیں اور وہ پی چکے یہ حرام چیزیں، تو اب پریشانی کی بات نہیں ہے. جو وہ کر چکے تو کر چکے، پچھلی زندگی تھی وہ، اب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پوچھنی ہوگی اس کے اوپر. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ایز لانگ ایز کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، کہ اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی میں نے کرنا،
اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ اللہ نے حرام کیا، میں نے اب اس سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے میں نے بچنا ہے۔ ایز لانگ ایز وہ یہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں، ایمان میں اور ایکسل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ثم اتقوا، پھر وہ تقوی اختیار کرتے ہیں وہاں امن۔ اب یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا، ایک دفعہ تو ایمان اور صالح عمل آیا، اب وہ تقوی جو ہے نا وہ ایمان کو اور بڑھاتا ہے۔ ایک دن میں ایک درخت بھی نہیں اگ جاتا، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اب نہیں میں نے کرنا، پھر آمن ہوں ایمان لاتا ہے، یعنی اس کا ایمان پھر اور بڑھتا ہے آگے، پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں اب یہ نہیں، لیکن پھر کہیں اور غلطی ہو جاتی ہے، پھر سمت تک ہوا آسن۔ اب دیکھیں آہستہ آہستہ ہے، آہستہ آہستہ ہے، ایک دن ایک چیز چھوڑنے کا ارادہ کیا، وہ اگلے دن اس کی غلطی ہو گئی، اگلی دفعہ پھر ارادہ کیا، پھر تھوڑی ہوئی لیکن وہ پھر بھی گئی، پھر اگلی دفعہ پھر ارادہ کیا، پھر اب نہیں کبھی نہیں کرنا، میں نے کبھی نہیں کرنا، پھر تھوڑی بہت کہیں وہ پوری تو نہیں ہوئی لیکن کہیں ڈنڈی ماری دی، پھر اس کے بعد پھر کھڑا ہوا، پھر ارادہ کیا، پھر ایک دن کرتے کرتے وہ اس کو یاد رہتا ہے، پھر وہ کر ہی جاتا ہے۔ وہ شروع میں تو بعض دفعہ یاد ہی نہیں رہتا کہ انسان نے کس چیز سے توبہ کی تھی، پھر آہستہ آہستہ جب وہ اس کا تقویٰ بڑھتا ہے نا تو وہ تقویٰ اس کو جو ہے ڈرائیو کرتا ہے اس چیز کی طرف، یہ فورس ہے کہ نہیں نہیں اب نہیں، اب کے لیے یہ ہوگا۔ جب اس کے اندر تقویٰ بڑھتا ہے تو ساتھ ایمان بھی بڑھتا ہے، اور یہاں پہ ثم اتقوا وآمنوا، اب اس میں عامل الصالحات نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا کہ اب اس ایمان کے اندر صالح عمل ہے ہی ہے، اب یہ ایمان صالح عمل والا ہے، اب ایمان بڑا ہے تو صالح عمل اس کے اندر ہے، اور پھر ثم اتقوا احسن، پھر تو ایکسیلنس کے لیول پہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک دن یہ بھی پھر آتا ہے جب وہ چلتا رہتا ہے اس راستے پر، گرے گا لیکن وہ گرتے ہیں سواری میدان جنگ میں، جب انسان چلے گا اس راستے پہ تو گرنا تو ہوگا، کہیں نہیں یاد آئے گا، پھر یاد آئے گا، پھر تھوڑی بہتری کرنے کی کوشش کرے گا، پھر کسی دن بھول جائے گا، پھر تھوڑی کوشش کرے گا، پھر کوشش کرتے کرتے کوئی دن تو آ جاتا ہے۔ تو یہ سٹیجز ہیں، یہ مسلسل ایک محنت ہے، تو اس لیے لوگ جو محنت کر رہے ہوتے ہیں اس راستے میں ان کو ہارٹ نہ کیا کریں، ڈسکریج نہ کیا کریں کہ تم کیا، تم تو کچھ بھی نہیں، تم کیا، تم تو کیا قرآن پڑھتی ہو، تمہیں تو قرآن نے کچھ بھی نہیں بدلا، تم اتنی عرصے سے پڑھ رہی ہو، تمہیں یہی نہیں بات سمجھ آئی، تمہیں یہی نہیں بات نہیں، وہ پتہ نہیں اپنے اندر کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، کتنا وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو سنوارنے کی، اور گرتے تو انسان ہے ہی۔ آپ نے سوچا میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، وہ ایک دن سمجھ ہی نہیں آئی، پتہ ہی نہیں چلا، جذبات میں آ کے پھر کچھ کر بیٹھے، پھر اس کو چاہے یہ کیا کر دیا میں نے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے، ایز لانگ ایز تقویٰ اس کے اندر ہے، اس کو آگے سے آگے بہتر بناتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، تو محسنین میں شامل ہونا۔ محسنین وہ ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایکسیلنس کے لیول کا تو ہے، ایکسیلنس کے لیول میں ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے، جو نہ دے اس کو بھی دیتے ہیں، جو نہیں معاف کرتا اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، جو نہیں اچھی طرح بولتا اس کے ساتھ بھی اچھی طرح بولتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایکسیلنس پہ ہی رہنا ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل سٹیج ہے، بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے۔